اب جن باتوں کا تذکرہ ہے اور جن حوالوں سے ہے اس کی فوٹیج اور ویڈیوز اس قابل نہیں ہے کہ اسے دکھایا جائے، یعنی اس میں زخمی ہے، حملہ ہے، تو یہ سب دکھانا ممنوع ہوتا ہے۔ لہذا جو اس کی تفصیل ہے وہی جان لیجئے۔ 11 اکتوبر کو خیبر پختونخوا میں ایک گرینڈ جرگہ ہونے والا تھا۔ جرگہ یعنی ایک عدالت مقامی لوگ لگاتے ہیں، اکابرین ان کے آپس میں باہمی طور پر طے کر لیتے ہیں وہ کہ کون ان کا بڑا ہوگا، اور ایک طرف حزب اختلاف اور ایک طرف دوسرا گروپ ہوتا ہے، یعنی ہاں اور نہ کہنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان عدالت لگائی جاتی ہے اور وہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ قبائلیوں کا طریقہ ہے اور اس فیصلے کو سب کو منظور کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جرگہ کیوں لگایا جا رہا تھا؟ اس میں ہونا یہ تھا کہ پشتونوں کے ساتھ جو کچھ اب ہوا ہے ہر حوالے سے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ ان کی سیاست ہو، چاہے ان کی ثقافت ہو، جو بھی معاملات زندگی گزارنے کے لیے اور ایک قوم کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، ان سب کو تمام حوالوں سے دیکھا جاتا اور اس کی رپورٹ پیش کی جانی تھی، یعنی کہ جو کچھ ان کے لیے ایسے کام ہوئے حکومت کی طرف سے جس میں انہیں ان کا خیال ہے کہ دبایا گیا، اور اس کی باقاعدہ ویڈیوز دکھائی جاتی۔ پھر وہ جو جرگہ بیٹھتا وہ اپنا فیصلہ دیتا کہ ان کو کیا سزا دی جائے، یعنی جو ان کے ساتھ مخالف لوگ کرتے رہے ہیں، مگر اس کی نوبت نہیں آنے دی گئی۔ 11 اکتوبر کا انتظار ہی نہیں کیا گیا اور ان پہ کریک ڈاؤن ہوا، اور وہ نوبت ہی نہیں آئی کہ یہ اپنا جرگہ بلاتے۔ جو جرگہ ہونے والا تھا، بڑے بڑے پختون شخصیات کی شرکت متوقع تھی، اور جن میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، اور یہ جو پی ٹی آئی کے بیرسٹر سیف ہیں ان کی بھی شرکت کی توقع تھی۔ لیکن اب اس سے آگے جانیے کہ کیا ہوا۔ بیرسٹر سیف نے یہ کہا کہ چونکہ پختون جرگے پر جو متوقع تھی 11 اکتوبر کو اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو ان کا ساتھ دینا گویا حکومت کے مخالفین میں شامل ہونا ہے۔ اس تنظیم یعنی پی ڈی ایم پر پابندی لگائی گئی ہے، اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ یہ تنظیم جو ہے وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، لہذا اسے کالعدم قرار دے دیا گیا، یعنی کہ اس پہ پابندی عائد کر دی گئی کہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتی، آپس میں کوئی بات نہیں کر سکتی، اپنی سرگرمیوں کو بڑھاوا نہیں دے سکتی، اور یہ جو جرگہ ہوتا ہے ان کا یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور ان کا یہ کہنا ہے پشتونوں کا کہ یہ جو تنظیم ہے یہ پشتون تحفظ موومنٹ کی تنظیم ہے۔ تحفظ کیا ہوتا ہے؟ کسی شخصیت کا تحفظ جس طرح ہوتا ہے اس طرح ایک قوم کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس تحفظ میں اس کے روزگار سے لے کے تعلیم سے لے کے پرورش سے لے کے ماحول تک کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ قبائلی علاقوں میں یہ طریقہ کار رائج ہے، یہی یہاں بھی چلتا ہے۔ اب گورنمنٹ نے جب اس پہ پابندی لگا دی ہے تو خیبر پختونخوا کے جو چیف سیکریٹری ہیں ان کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ اس تنظیم کو پابند کر دیا گیا ہے، یعنی پابندی لگا دی گئی ہے، کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، تو اس تنظیم کی جانب سے جو بھی پروگرام یا جرگہ منعقد کیا جائے گا اس میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ سب غیر قانونی ہوں گے۔ وہ جرگہ بھی غیر قانونی ہوگا، وہ تمام ایکٹیویٹی جو ان کی ہوگی وہ سب غیر قانونی ہوگی۔ پابندی کے بعد ان پہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ حکومت مخالف سرگرمیاں ہیں ان کی، اس لیے ہم نے ان پہ پابندی لگائی، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب جو ان کے بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جرگے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم مقامی طور پر ایک ایسی عدالت لگائیں جس سے عوام کو، پختون قوم کو، پشتونوں کو ایک ایسا فورم مل جائے جس میں پشتون قوم اپنے مستقبل کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دے اور اس کا فیصلہ کرے۔ یہ تو ہر کسی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل پر نظر رکھے اور اپنی ترقی کامیابی کے لیے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد کرے۔ اب حکومت نے جو ان پہ کریک ڈاؤن کیا ہے تو اس کے بعد ان کے جو عمائدین ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو کہ جرگے کو بھی
कुछ दिन बाकी थे उसमें शिरकत के लिए जो दूर दराज से इनके लोग आ रहे थे पे क्रैक डाउन हुआ, उसमें ज़ख्मी भी हुए, हलाकतों की भी खबर है और दुनिया भर के मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ क्रैक डाउन से जो गवर्नमेंट ने किया है पख्तूनों पर लोगों की हलाकत हुई है, जाने गई हैं। अब पश्तूनों का कहना है कि हम सिर्फ जीना चाहते हैं और हम अपने इलाकों में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और इसके लिए हम फैसला करना चाहते हैं। अब जो इससे मिलती जुलती पश्तूनों से दूसरी तंजीमें हैं जैसे तहरीक तालिबान और इस तरह की, तो उनका ये कहना है कि हम इनकी हिमायत कर रहे हैं, यानी जिनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। ये तो मैंने जिक्र कर दिया कि पश्तूनों का क्या प्रोग्राम था और वो जिरगा क्यों बुलाना चाह रहे थे और क्या करना चाह रहे थे। अब लेकिन हुकूमत का कहना है, गवर्नमेंट का, कि ये हमारी मुखालफत करती है और हमारे अगेंस्ट काम करती है, तो उन्होंने इसके ऊपर हमला किया। मतलब वो नहीं चाहते कि ये इकट्ठे बैठें और बेहतर है कि ये मुंतशिर हो जाएं। जबकि इनके साथ जो पख्तूनों की बड़ी सियासी पार्टियां हैं, मजहबी जमातें हैं, वो भी साथ हैं। मसलन जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी ने भी इस जिरगे में शिरकत की यकीन दहानी कराई थी। जमीयत उलमा इस्लाम के कबायली इलाकों के जो रहनुमा हैं मौलाना जमालुद्दीन, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान भी जारी किया था जिसमें कहा था कि जमीयत के, यानी उनकी जमीयत के कारकुन जो है वो इस जिरगे में ज़रूर शिरकत करेंगे और अगर उनको मौका मिला तो वो भी जाएंगे और तकरीर भी करेंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले ही उन पर हमला कर दिया गया और उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी को दबाया जाता है, चाहे वो कौम हो, चाहे वो कोई बोरी हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे वो कोई जत्था हो, चाहे वो भले मक्खियों का छत्ता हो, वो हमेशा उभरते हैं और उनमें इस तरह से इश्तियाल पैदा हो जाता है। हमेशा बातचीत की और मुज़ाकरात की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हमला आवर होने से लोगों को ज़िद हो जाती है और बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि हुकूमत ने, यानी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? उन्हें मुंतशिर करने की, तितर बितर करने की, उसके जिरगे के इनेकाद से पहले ही कोशिश क्यों की? तो इसकी वजह ये है कि हुकूमत की उनसे और उनकी उनसे बनती नहीं है और यही इसी तरह की कार्रवाइयाँ, इसी तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं कि आप मीटिंग भी नहीं कर सकते, आप जिरगा भी नहीं बुला सकते। तो ये तो एक तरफ़ा कार्रवाई हुई। आपस में लोगों को मिल बैठने का मौका ज़रूर देना चाहिए। अगर वो मुज़ाकरात के लिए कुछ नुकात पेश करते हैं तो उन्हें भी सुनना चाहिए। इस तरह से हमला आवर होके किसी को शुबुताज करना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। हुकूमत का ये भी कहना है कि ये तंजीमें या इसके जो अरकान हैं वो गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस हैं और इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि ये लोग आपस में मेल जोल ना रखें, इकट्ठे ना बैठें। मैं बहुत मोहतात रह के कुछ अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि किसी पर भी कोई कड़ी नहीं गुजरे, क्योंकि जीने का हक, मुलाकातों का हक, मुज़ाकरातों का हक हर किसी को हासिल है और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। अब वो लोग जो दूर अंदेश हैं, वो शख्सियात जो पाकिस्तान में बड़ी अहमियत रखती हैं और दूर की सोचती हैं और गौर व फिक्र करती हैं, उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने उनके साथ ऐसे किया है तो इससे उनके मसाइल में और इजाफा होगा, मामलात किसी भी तरह सुधरेंगे नहीं बल्कि बिगड़ते ही चले जाएंगे। और फिर यही बात कि अगर कोई आवाज़ उठ रही है तो आप उसे बंद करने के बजाय, दबाने के बजाय उनकी बात सुने और आपका जो नुक्ता नज़र है उसके सामने रखें और बातचीत को तय करें और मामलात को बिगड़ने के बजाय सुलझाने के रास्ते पर ले जाएं। लेकिन जब यहाँ एक ग्रुप शबखून मार देगा तो दूसरा ग्रुप भी मुकाबले के लिए अपना नारा ज़रूर बुलंद करता है। और फिर जो अकाबरीन होते हैं उस किसी भी कौम के कबीले के, वो भी ये भी कहते हैं, वो साथ ये भी कहते हैं कि हम पर हमला भी हुआ और साथ हमारी बेइज्जती भी हुई, हम पे तशद्दुद भी हुआ, हमारे इतने ज़ख्मी हो गए, इतने हमारे हलाक हो गए। फिर वो उनका हिसाब भी मांगते हैं। इब्तिदा में मैंने जिक्र किया कि जो
قبیلے ہوتے ہیں ان کے ہاں جرگہ سسٹم ہوتے ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کو جو بھی معاملات طے ہونے ہوں تو جرگے کے حوالے سے آپ اپنے معاملات کو درست انداز پر لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب جرگہ ہی نہیں بیٹھنے دیا جائے گا تو کسی طرح بھی آپ ایک عام ذہن سے سوچ لیجئے، کسی طرح بھی معاملات کسی طرح نہیں سنبھل سکیں گے۔ اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ اگر ایک گھر میں 4 افراد ہیں اور ان چاروں کے درمیان اختلاف ہے اور چاروں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا بھی نہیں چاہتے اور بات بھی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر تو ماحول مقدر ہوگا، یہ چاروں بھی الگ الگ رہیں گے اور سب سے پہلے تو وہ گھر ختم ہوگا جہاں کہ وہ رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا گوارا نہیں کرتے، آپس میں بیٹھ کر مسئلے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے، تو وہاں تو بات مزید بگڑتی نظر آتی ہے۔ جو خیبر پختونخوا کے اور ان قبائلوں کے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبائلی لوگ ہیں، جرگہ والے ہیں، یہ جو مسائل اٹھاتے ہیں، جو نکات بتاتے ہیں، وہ سب زمینی حقائق پر اور سچائی پہ مبنی ہیں۔ ان کے مسائل ہیں تو اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو بجائے یہ کہ ان کی بات سنی جائے، مطلب سننا تو دور کی بات ہے، وہ ان کو حل کیا کریں گے؟ ان مسائل کو حل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اسے سننے کے لیے ہی نہیں تیار ہیں اور آپس میں انہیں بیٹھا دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب سوائے اس کے کوئی اور حل نہیں ہے کہ جو کچھ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس پہ معذرت کر کے ان کی بات سنی جائے، ان کے مسائل کی جانب توجہ دی جائے۔ اس طرح حملہ کر کے کسی گروپ پر یا کسی قبیلے پر یا کسی جرگے پر پہلے سے ہی، ابھی جرگے کا انعقاد ہوا نہیں، ابھی لوگ اکٹھے ہوئے نہیں کہ آپ نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، صاف ظاہر ہے کہ آپ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ ان 4 لوگوں کو بیٹھا دیکھنا ہی نہیں چاہتے جو آپس میں معاملات کر رہے ہیں، یعنی آپ کی طرف سے گڑبڑ ہے۔ وہ اسی لیے تو بیٹھ رہے ہیں جرگہ سسٹم لے کر کہ ہمارے ساتھ یعنی پشتونوں کے ساتھ جو برا ہوا ہے اس کی باقاعدہ رپورٹ پیش کریں گے، ویڈیوز دکھائی جائے گی، جو فوٹیج ہے ان کے پاس وہ دکھائی جائے گی اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا غلط ہو گیا ہے، اسے صحیح کیا جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ اس طرف توجہ دے یا ان کی بات سنیں، ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے اور بجائے وہ ڈاؤن ہونے کے وہ اور ریز ہو رہے ہیں، اور بجائے وہ ڈاؤن ہونے کے وہ اور ابھریں گے اس طرح اور معاملات سدھریں گے نہیں۔ حیرت ہے کہ معاملات کو سلجھانے کے بجائے حکومت اس طرح خود غرضی سے کام کیوں لے رہی ہے۔ المختصر اس بات کو ایک چھوٹے سے جملے میں سمیٹا جا سکتا ہے کہ نہ کھیلیں گے، نہ کھیلنے دیں گے، نہ جئیں گے اور نہ جینے دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ جیو اور جینے دو کے فلسفے پر عمل کیا جائے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔